دنیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تین ممالک نے آپس میں اتحاد کیا ہے اور اس طرح انہوں نے تینوں نے مل کر ایک موقع بنا لیا ہے اور آپس میں مضبوط رہنے کا اور بہت سے معاملات میں ایک ساتھ مل کر فیصلے کرنے کا اور کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ ممالک جو ہیں یہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک منظرنامے میں ایک خوشگوار لیکن اہم تبدیلی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جمعے کو یہ اعلان ہوا ہے چین کے شہر کینمنگ میں ہونے والے اس پہلے اجلاس میں، اور اس میں ممالک کون کون سے ہیں؟ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین۔ یہ اعلان 20 جون کو جمعے کے دن سامنے آیا ہے اور چین کے شہر کینمنگ میں ہونے والے ایک اجلاس میں پہلا اجلاس تھا ان کا، اور جو ممالک ہیں اس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین۔ تینوں ممالک کے وزارت خارجہ کی جانب سے ہونے والے ایک اعلان کے مطابق اجلاس میں چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ، بنگلہ دیش کے قائم مقام سیکریٹری خارجہ روح العالم صدیق اور پاکستان کے ایڈیشنل سیکریٹری عمران احمد صدیقی نے شرکت کی۔ سیکریٹری وزارت خارجہ نے اپنے ایکس سائٹ پر ایک بیان جاری کیا، اور یہ سیکریٹری وزارت خارجہ ہے آمنہ بلوچ۔ انہوں نے ایکس پہ جو بیان دیا اس کے مطابق پاکستان، چین اور جنوبی ایشیا ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہش مند ہے، اور اس نے اس حوالے سے یہ کام کیا ہے۔ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر، اسے مزید بہترین اور گہرے تعلقات بنانے کا عزم کیا گیا ہے، اور دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے بنگلہ دیش اور چائنا کے ساتھ تجارت و سرمایہ کاری، زراعت، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیاتی تحفظ، میرین سائنسز، گرین انفراسٹرکچر، ثقافت، تعلیم اور ایکسچینج پروگرامز میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور پاکستان نے اس عہد کا اظہار کیا، اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ان ممالک کے ساتھ ان تمام معاملات میں کام کرنا چاہتا ہے، اور تینوں ممالک نے بات چیت کے دوران ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ یہ جو ایک پلیٹ فارم پہ یہ تینوں فریق جمع ہوئے ہیں، تو اس کا آغاز جنوبی ایشیائی جیو پولیٹیکل منظرنامے میں ایک قابل گرفت پیش رفت ثابت ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب یہ پلیٹ فارم دہائیوں سے سفارتی تعلقات میں تناؤ رکھنے والے پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لے آیا ہے۔ وقت کی یہ ضرورت بھی ہے، اس لیے ان تینوں نے ایسا کیا ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب دنیا کے حالات جنگ کی طرف دھکیل دیے جائیں یا پھر دنیا میں اس طرح کی کشمکش کا طاقت کے حصول کے لیے رسہ کشی کا آغاز ہو، تو پھر بجائے یہ کہ ہر ملک کو کھڑے ہو کر منہ دیکھنے کے اپنے جو ان کے ہمنوا ہیں، جو ان کے آس پاس ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کے معاملات چل سکتے ہیں، طے ہو سکتے ہیں، اور وہ ساتھ مل کر بہت سے معاملات میں چل سکتے ہیں، تو اس طرح کا اتحاد ضرور کر لینا چاہیے۔ اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تعلقات گزشتہ سال بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ ان کے جو قائم مقام وزیر اعظم ہیں محمد یونس، ان کی قیادت میں ڈھاکہ نے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور سمیت وسیع تر سفارتی تعلقات کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ چین جنوبی ایشیا میں اپنی معاشی سفارتکاری اور خطے کے دیگر ممالک میں جاری منصوبوں کے باعث اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، چین جو ہے باقاعدہ کام کے ذریعے، چین دنیا میں اپنی سیاست کے ذریعے نہیں، اپنی سفارتکاری کے ذریعے نہیں، اپنے منصوبوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط تر کرنا چاہ رہا ہے۔ مارچ میں محمد یونس بیجنگ گئے تھے سرکاری دورے پر، اور بنگلہ دیش کی جانب سے انہوں نے چین کو حساس انفراسٹرکچر منصوبوں، جس میں دریائے تیستا اور مونگلا بندرگاہ میں سرمایہ کاری کی دعوت دینا بھی شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بھارت نواز پالیسی کی وجہ سے جو پالیسی پہلے تھی، اب جو پالیسی سامنے آئی ہے وہ یکسر مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ اسی دوران پاکستان
اور بنگلہ دیش نے اپنے تجارتی تعلقات کو بھی بحال کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ملٹری روابط اور اعلیٰ سطح کے سفارتی بات چیت تقریباً ایک دہائی کے بعد بحال ہو چکے ہیں۔ بیجنگ کے لیے یہ سہ فریقی تعلقات اس کے خطے میں مفادات کو مزید تقویت بخشیں گے، جیسے کہ متبادل اکنامک کوریڈور کی تعمیر، خلیج بنگال میں موجودگی میں مزید توسیع اور پڑوس میں بھارت کے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے درمیان جو یہ قربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو بھارت اسے ایک بڑے سفارتی مسئلے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر چین کے تعاون سے بننے والے کچھ بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ بھارت کے حساس شمال مشرق کوریڈور کے قریب واقع ہیں، جبکہ یہ سہ فریقی میکانزم تاحال ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن تینوں ممالک کی جانب سے اپنے معاملات کو طویل مدت کی جانب آگے تک لے جانے کے لیے ایک بہت ہی سوچ بچار کے بعد ایک کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ یہ جو تینوں فریق نے ایک گروپ بنایا ہے اور آپس میں مضبوط اتحاد کی بنیاد رکھی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں ایک نیا بلاک ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اگر یہ ممالک شراکت داری، وسیع تر رابطے، دفاعی مکالمے اور بین الاقوامی فورمز پر ہم آہنگ ہو کر سامنے آئیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ ایک مضبوط بلاک بن کر سامنے آئے ہیں۔ جو ان کا اجلاس ہوا اس کے اگلے دور کے لیے کوئی مخصوص وقت کا تعین آئندہ کے لیے نہیں کیا گیا، تاہم مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام سے متعدد شعبوں میں تعاون اور مزید بات چیت کو تیز کرنے کی توقع ہے۔ طویل ترین عرصے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے جس میں تجارت کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا۔ یقیناً اس سے بہت سے معاملات دونوں ممالک کے، بلکہ اس میں تیسرا فریق جو ہے چائنا، اس سے فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ اتحاد آگے جا کے ان تینوں ممالک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے۔ اس میں ابھی بہت سے ایسے نکات شامل نہیں ہیں جو آئندہ جا کر یقیناً شامل کر دیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے۔ یقیناً آئندہ بہت کچھ ہوگا، کیونکہ بنگلہ دیش میں یہ جو لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں یہ کوئی بنگلہ دیش کو مقبوضہ بنا کر نہیں بیٹھے، اور یقیناً یہ اپنے ملک کے حوالے سے خاص طور پر وہاں کی جو پیداوار ہے اس کو بیرون ملک تک، پاکستان تک بھیجنے کے لیے بہت کام کریں گے۔ اور جب سرمایہ کاری ہوتی ہے اور جب تجارت ہوتی ہے تو سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان کی معیشت سے زیادہ مضبوط ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور وہاں کے جو اس وقت محمد یونس ہیں سربراہ، وہ وہی شخصیت جنہوں نے بنگلہ دیش کی معیشت کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ پاکستان چاہے تو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر چاہے تو دنیا میں بہت کچھ کوئی بھی ملک کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ خطے کی صورتحال کو خراب بنانے کے لیے اپنی صورتحال کو اور اپنے آپس کے روابط کو، جو آس پاس ان کے قریبی ممالک ہیں، ان سے اپنے روابط کو بہتر بنا کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے علاوہ اپنے لیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے عوام کے لیے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔